الشیطان الرجیم سورة البقرة مدنیۃ وہی 286 آیۃ و40 رکوعا۔ حضرت محترم سورہ فاتحہ کے دروس سے فارغ ہو چکے اور اب سورہ بقرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی تفصیلات سے پہلے ہمیں سورت کا معنی اور مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ سورت یہاں پر لفظ سورت حرف سین سے ہے، ایک ہوتا صاد کے ساتھ۔ اگر صاد کے ساتھ صورت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نقش اور تصویر۔ یہاں صورت سین کے ساتھ ہے اور اس صورت کا معنی ہوتا ہے قطعۃ من الآیات، قرآن کریم کی آیتوں پر مشتمل ایک حصہ۔ تو مختلف آیتیں مل جائیں اور ایک محدود اور متعین مقدار بن جائے تو وہ صورت بن جاتی ہے۔ اور یہ صورت کم سے کم 3 آیتوں پر مشتمل ہوتی ہے، 3 آیتوں سے کم کوئی صورت نہیں ہوتی۔ جیسے سورہ کوثر ہے، مختصر سی صورت ہے جی، سورہ اخلاص ہے، مختصر سی صورت ہے۔ تو صورت آیتوں پر مشتمل ایک حصے کو کہا جاتا ہے۔ اور آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت سورت کے ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ سورت کا اگر کوئی ایک ٹکڑا ہو، اگر کسی آیت کے مطلب سورت کے 4 آیتیں ہیں تو اس کے 4 ٹکڑے ہیں جی۔ تو اور یہ آیت ایک لفظ پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے جی، جیسے الف لام میم ایک لفظ ہے۔ اسی طرح یہ آیت ایک حرف پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، جیسے قاف، نون جی، یہ ایک حرف ہے۔ تو آیت کے لیے چھوٹی سے چھوٹی ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ایک حرفی بھی ہو سکتی ہے جی، ایک لفظی بھی ہو سکتی ہے، چند لفظوں کا مجموعہ مل کر بھی آیت بن سکتا ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ سورت قرآن کریم کی آیتوں کے ایک حصے کو کہتے ہیں، آیتوں کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں۔ اور یہ سورتیں پھر ان کے یہاں پر نام آئے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ۔ اب یہ سورتوں کے جو نام ذکر کیے گئے ہیں، ان ناموں کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ سورت کا نام کیسے رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورت کا جو پہلا لفظ ہے اسی کے نام پر سورت کا نام رکھ دیتے ہیں جی، جیسے سورہ فاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے پہلا لفظ الحمد تھا، اس لیے اس کو سورۃ الحمد کہہ دیا۔ پہلا لفظ سورہ قاف تھا، اس کو سورہ قاف کہہ دیا۔ پہلا لفظ صاد تھا، اس کو سورہ صاد کہہ دیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت کے اندر کوئی پہلا لفظ ایسا استعمال ہوتا ہے، اسی پہلے لفظ کی بنیاد پر جی، پہلی آیت کے کسی خاص پہلے لفظ کی بنیاد پر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ کوثر کا نام پہلی آیت میں پہلے لفظ ایک لفظ پر رکھا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے جی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورت کے اندر کوئی خاص نام آیا ہوتا ہے، اس نام کی بنیاد پر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم کا نام آیا، اس وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھ دیا۔ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، پوری سورت کا نام سورہ یونس رکھ دیا۔ یا اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی خاص واقعہ کا کسی صورت میں ذکر ہوتا ہے، اس واقعے کی بنیاد پر اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلا اس صورت میں بقرہ کا تذکرہ ہوا ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بیل کو بھی کہتے ہیں
جی اب گائے کا ایک واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے جو باقی صورتوں میں کہیں پر بھی بیان نہیں کیا گیا، اس لیے اس صورت کو سورۃ البقرہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حاصل کیا نکلا کہ صورتوں کے جو نام ہیں وہ بعض اوقات کسی واقعے کی وجہ سے رکھ دیے جاتے ہیں، بعض اوقات کسی نام کی وجہ سے رکھ دیے جاتے ہیں، بعض اوقات آیت کے پہلے لفظ کی وجہ سے رکھ دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات سورت کے پہلے لفظ کی وجہ سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ جی اب یہ جو سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی ذرا تفصیل سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے۔ قرآن کریم کی طوالت کے اعتبار سے جو صورتیں ان کے بھی مختلف نام ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو 7 صورتیں ہیں، لمبی صورتیں، ان کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اعراف تک ہے، یہ 7 صورتیں بن جاتی ہیں۔ جی یہ چونکہ سب سے لمبی صورتیں ہیں، پہلی صورتیں سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، سورہ اعراف تک، یہ صورتیں لمبی ترین صورتیں ہیں، اس لیے ان کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب سورہ انفال سے لے کر سورہ نحل تک جو 14ویں پارے میں ہے، جی وہاں تک کی صورتوں کو سورہ مثانی کہا جاتا ہے۔ مثانی کہا جاتا ہے بار بار آنے والی صورتیں، جی تو اس لیے ان کو سورہ مثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ نحل سے لے کر آگے سورہ حجرات تک کی صورتیں ہیں، ان کو مئین کہا جاتا ہے۔ مئین مئتن سے ہے، اور مئہ کہتے ہیں 100 کو۔ وہ صورتیں تقریباً 100 کے قریب آگے پیچھے جی تعداد پر، آیتوں کی تعداد پر مشتمل ہیں، اس وجہ سے ان کو مئین کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے جو سورہ بروج سے لے کر سورہ حجرات سے لے کر آخر تک کی ساری صورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے، لیکن پھر اس میں 3 درجے ہیں۔ جو سورہ بروج حجرات سے لے کر بروج تک، ان کو طوال مفصلات، بروج سے بینہ تک اوساط مفصلات، اور بینہ سے لے کر آخر تک ان کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ جی تو یہ طوال کے اعتبار سے، صورتوں کے لمبا اور چھوٹا ہونے کے اعتبار سے صورتوں کے نام ہیں۔ اب سورۃ البقرہ میں جو آیتیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 286 آیتیں۔ سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 286 آیتیں اس سورت میں ہیں، اور بعض نے 287 بتائی ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر جو رکوع ہیں، رکوعات کی تعداد 40 ہے، 40 رکوع ہیں اس میں، جی تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان کی تعداد 6261 ہے۔ استعمال ہونے والے الفاظ کی تعداد 6261 ہے، اور اس میں جو کل حروف استعمال ہوئے ہیں ان حروف کی تعداد 25025 ہے۔ جی تو سورہ بقرہ کی آیات کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 286۔ رکوعات کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 40۔ جی اور یہ اس کا کل حجم 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں ان کی تعداد 6261 ہے، اور اس میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 25025 ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کے فضائل کو ذرا دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ جی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تعلموا سورۃ البقرۃ، سورہ بقرہ کو سیکھو اور سکھاؤ، فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ، اس کو سیکھ لینا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت اور افسوس کا باعث ہے۔ تو معلوم ہوا کوئی آدمی برکتیں چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرے۔ نمبر 2،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو ویران نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جناب وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا، ان البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا يدخل فیہ الشیطان، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ جو گھروں میں لڑائیاں جھگڑے فسادات ہوتے ہیں، جادو جنات ٹونے ہوتے ہیں، اس کی وجہ شیطان کی آمد ہے۔ اور جہاں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ جب شیطان نہیں آتا جھگڑے نہیں ہوتے، شیطان نہیں آتا مصیبتیں نہیں آتی، شیطان نہیں آتا فساد نہیں ہوتا، شیطان نہیں آتا گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ تو اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کے بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اور ایک اور حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ صِنَامٌ وَصِنَامُ الْقُرْآنِ بَقَرَةٌ، فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ دیکھو نا، کوہان ویسے تو اونٹ کے جو سب سے پشت پر جو اونچا حصہ ہوتا ہے اس کو کوہان کہتے ہیں جی، اور وہ بھی اونٹ کے بدن میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ کو جو صنام کہا گیا ہے، کوہان کہا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ قرآن کریم کی سورتوں میں مرتبے کے اعتبار سے بلند ترین سورت ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن، یہ سورت سورتوں کی سردار ہے، کیونکہ اس کے اندر وہی سیدۃ آی القرآن، اس میں قرآن کی آیتوں کی سردار آیت ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی جی۔ آیت الکرسی وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آخر تک یہ اس آیت الکرسی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا قرآن کی آیتوں کی سردار آیت ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی قرآن حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت، آیت الکرسی، حق تعالی نے اپنے عرش سے اتار کر اس کو قرآن کا جز بنایا ہے جی۔ تو سورہ بقرہ کے فضائل اس حوالے سے کہ یہ قرآن کی سردار سورت ہے، اس کے اندر آیتوں کی سردار آیت الکرسی کا لفظ آیا ہے، آیت آئی ہے۔ یہ سورت جناب جنات جادو ٹونے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے شیطان نہیں آتا، اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اس سورت کو چھوڑنا حسرت اور افسوس کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کی سورہ بقرہ کی یہ فضائل ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم کثرت سے سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں۔ پھر اس سورت کے اندر جو مضامین اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، دیکھو سورہ فاتحہ کے اندر کہا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے جی۔ تو اس میں صراط مستقیم کی نشاندہی کر دی گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صراط مستقیم پر اگر کوئی چلنا چاہتا ہے تو اس کتاب کو رہنما بنا لے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں کہا گیا تھا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، تو اس سورت کا ایک مضمون یہ بھی ہے، اس میں انعام یافتہ لوگوں کے جی اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان کے نتائج کا بھی بیان ہے۔ سورہ فاتحہ میں درخواست کی گئی تھی اللہ جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا،
قہر نازل ہوا، گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو اس سورۃ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے وہ جو غضب والے، اللہ کے قہر والے لوگ ہیں، جن پر اللہ کا غصہ ہے، ان کے اوصاف اور ان کے نتائج بھی بیان کر دیے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا قہر برسے گا جی۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ کریم نے بہت سارے انبیاء کے واقعات، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ کریم نے تحویل قبلہ کے احکام، کعبۃ اللہ کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ نے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مختلف احکام بیان کیے ہیں۔ یہی صورت ہے جس میں نجی مسائل، نکاح، طلاق، عتاق وغیرہ کے احکام اور وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں جی۔ اور یہی صورت ہے جس میں سیاست مدنیہ اور تہذیب مدن، یعنی شہروں کی بود و باش اور معاشرت کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس لیے بڑی جامع ترین صورت ہے، اس کے اندر بڑے جامع قسم کے مضامین اللہ کریم نے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے اس کا جو پہلی آیت ہے الف لام میم حروف مقطعات کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی فہم بھی نصیب فرمائے اور سورہ بقرہ کے فضائل کا استحضار بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔